الوسيلة إلى الله تبارك وتعالى. سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقد قال حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك فيقول شر مضجع فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا قال فيقول نعم يا ربي فيقول الله تعالى كذبت قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائی من طریق حماد بن سلمة بنحوه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے لیے عذاب مقیم یعنی عذاب دائم. تو یہ ایک بات جو ہے آسانی سے یاد رکھ لیں کہ دو فریق ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. اسی طرح قرآن نے کسی جگہ فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. اصحاب الیمین مومن، اصحاب الشمال کافر. تو اصل تقسیم تو قیامت میں یہ ہو کہ ایک طرف مومن اور ایک طرف. پھر ان کی جو تقسیم ہے نا وہ الگ ہوگی. مثلا اب مومن جو ہیں ایمان والے جو ہیں ان میں پھر انبیاء، ان میں صدیقین، ان میں شہداء، ان میں صالحین، ان میں ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، اولیاء اللہ، پھر وہ الگ ترتیب ہے. اچھا مسلمان ہیں لیکن ان میں گناہ گار ہیں، وہ علیحدہ ہے. اسی طرح کافر ہے تو اب جو مسلمان ہیں اس کے لیے تو اللہ کی رحمت سے جنت لازم ہے. اچھا اگر تو اس کے ذمہ گناہ ہی نہیں ہے تو پہلے میں جنت چلا گیا. گناہ ہے اللہ چاہے معاف کر دے یا اللہ چاہے تو گناہ کے قدر عذاب دیں گے لیکن جنت میں ایک دن ضرور جائے. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی طرح جو کافر ہے اس نے چاہے دنیا میں کتنی نیکیاں کی لیکن جائے گا جہنم. اب دیکھیں کافر ہیں دنیا میں انہوں نے ہسپتالیں بنائی ہیں، بڑے بڑے کام کیے ہیں، فلاحی ادارے کھولے ہیں، ویکسین بنائی ہیں، دوائیں بنائی ہیں، لیکن ان کا بدلہ ان کو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں.
آخرت پر ان کا ایمان ہی نہیں تو پھر آخرت کا بدلہ کیوں ملے؟ جب آخرت کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں، آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے۔ ان کو دنیا میں اللہ بدلہ دے دیتے ہیں، دولت دے دی، پیسہ دے دیا، مال دے دیا، اولاد دے دی، بظاہری شان شوکت دے دی، اقتدار دے دیا، عہدہ دے دیا، دنیا میں ان کو مل جاتا ہے۔ لیکن ما لہم فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں کوئی، یہ اچھی طرح سمجھ۔ اب پھر جو اہل نار ہیں نا جی، اللہ معاف کرے، ان کے بھی پھر درجات، کیونکہ سب کافر برابر تو نہیں، ان میں قارون ہے، حامان ہے، فرعون ہے، شداد ہے، نمرود ہے، ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، یہ تو بڑے کٹے کافر ہیں۔ اس سے پھر کچھ کم درجے والے، اس سے پھر کچھ کم درجے والے، لیکن ہوں گے سارے جہاں، ان کو بھی ان کے کفر کے مطابق جہنم میں ٹھکانے ملے۔ جو بڑے ہیں ان کے لیے عذاب بھی سخت ہے، جو ان سے کم ہے تو ان عذاب تو ہے لیکن اس سے کم ہے۔ اسی لیے جو منافق ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نیچے جہنم کے درجے میں۔ تو یہ تقسیم ہو گئی، یہ تو برابر کی باتیں یاد رکھ لیں۔ اب جیسے کہ اس حدیث مبارک میں آیا ہے اور صحیح حدیث کہ اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو وہ جہنمی جو ہے اس کو لایا جائے گا۔ جب وہ آئے گا اللہ کی دربار میں تو اللہ فرمائیں گے کیف وجدت مضجعک، کیسا ٹھکانہ ہے تمہارا؟ ہوگا بڑا برا ٹھکانہ، شر مضجع۔ اللہ فرمائیں گے اچھا یہ بتاؤ، اگر پوری زمین سونے کی بھر کے تمہیں چھٹکارا مل جائے تو کیا تم دینے کے لیے تیار ہو؟ وہ کہے گا اللہ میاں بالکل تیار ہو۔ ارے جھوٹ بولتے ہو، کذب تھا، میں نے دنیا میں تم سے 2.5% زکوٰۃ مانگی، تم نے نہیں دی، صدقات مانگے نہیں دی، اب تم سونے کی چاندی ساری زمین بھر کے دے دو گے؟ تم جھوٹ بول رہے۔ تو فَتُؤْمَرُ بِالنَّارِ، پھر حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، تو دوبارہ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب یہاں یاد رکھیں کہ ایسے مقامات پہ دو اشکالات بڑے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا، اس نے حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک مجلس مناظرہ میں اعتراض کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت آپ فرماتی ہیں کہ ایک لوح محفوظ ہے جو 7ویں آسمان میں ہے، اس میں اللہ نے قرآن بھی اسی میں محفوظ فرمایا ہے، اور وہ کتاب جو ہے ام الکتاب وہ بھی اسی میں ہے، اور یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ ولا رطب ولا یابس، یعنی ہر چھوٹی بڑی چیز سب اس کتاب میں لکھی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل ہم یہ کہتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ہم اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اس زمین خلق کو پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سب کچھ لکھ دیا، اور حضور نے یہ بھی وضاحت فرما دی کہ جفت القلم ورفعت الصحف، اب صحیفے لپیٹ لیے گئے، قلم خشک ہو گیا، بس اب کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب مجھے یہ سمجھاؤ کہ مثلا ساری مخلوقات کا علم اور ذرے ذرے کا علم، حیوانات کا علم، طیور کا علم، جمادات کا علم، نباتات کا علم، اگر اس علم کو لکھا جائے صرف ان کے نام بھی لکھے جائیں، مثلا کہ دریاؤں میں کتنی مچھلیاں ہیں، کل کتنے جانور ہیں،
کل کتنے پہاڑ ہیں بھائی؟ کل اس دفعہ پورے عالم پوری کائنات میں کتنی گندم کاشت ہوئی، اس میں کتنے دانے ہیں؟ مولوی صاحب اگر یہ چیزیں لکھی جائیں کہ یہ تو 10 میل لمبے کاغذ بھی ہوں تو پورے نہیں ہو سکتے. اگر یہ ساری چیز لکھی جائے، دیکھیں نا آپ کتاب لکھتے ہیں تو کتنے جلدیں بن جاتی ہیں، تو جب ساری کائنات کی چیزیں آپ لکھیں گے تو وہ کتنے لمبے دفتر اور کاغذ اور بن جائیں گے کتابیں. اور وہ ساری چیزیں لوح محفوظ میں کیسے ہیں؟ لوح محفوظ تو آسمانوں سے بڑا ہے یا لوح محفوظ بڑا ہے؟ تو آسمان کا بھی ذکر آ گیا، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا، زمینوں کا بھی آ گیا، ملائے اعلیٰ کا بھی آ گیا، اور درک اسفل کا بھی آ گیا، اور تمام دنیا کا آ گیا. یہ کیسا لوح محفوظ ہے؟ کیسے اس میں یہ ساری چیزیں آ گئیں؟ اس وقت تو یہ ترقی نہیں ہوئی تھی نا جو آج کل ترقی ہو گئی ہے سائنسی ایجادات میں، ورنہ تو اب تو سوال نہیں کرتے، اب تو وہی کافر بھی سوال نہیں کرتے ڈر کے مارے، کیونکہ ایسی چیزیں آ گئی کہ اتنی سی فلم ہے اور اس کے اندر 30 جلدیں کتاب چھپی ہوئی ہے، اتنی یو بی سی ہے، یو بی ایس ہے، یہ جو لگاتے ہیں کمپیوٹر میں ڈال دیں، اس میں جناب تمہارا کوئی 4000 تقریر ہے، اور اتنی سی. تو اگر یہ چیزیں بندہ بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اب تو اعتراض ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ نئی چیزیں آ گئی نا، اب اعتراض کیسے کریں وہ؟ اس لیے وہ خاموش ہو گئے. اس زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھی نا، تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا علم پڑھا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے فلسفہ پڑھا ہے. کون سی کتاب؟ فلاں 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 ساری کے. اور علم نے کہا میں نے طبقات الارض کا علم حاصل کیا ہے، میں نے فلکیات کا علم حاصل کیا ہے. اور میں یہ سارے علوم جو ہیں اگر لکھے جائیں تو کتنے کاغذ صرف ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ اس میں تو بہت کئی جلد لکھے جائیں گے. انہوں نے کہا یہ سارے پھر تیرے دماغ کی گدی میں کیسے محفوظ ہیں؟ اتنی سارا تو دماغ ہے تیرا، اور پھر وہ سارا دماغ بھی اس کام کے لیے نہیں ہوتا. یہ اگلا حصہ جو ہے نا یہ اس کام، یہاں پچھلے حصے کے اندر میموری ہوتی ہے جس میں وہ ساری چیزیں فیڈ ہیں. دماغ کے اور کام ہے نا، شعور ہے، تحت شعور ہے، لا شعور ہے، ماوراء شعور ہے، اقسام ہوتے ہیں اس کے. انہوں نے کہا اتنے چھوٹے سے تیرے دماغ میں یہ سارے علوم ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے. انہوں نے کہا تمہارے تو اللہ جس نے یہاں رکھ دیے ہیں وہ لوح محفوظ میں نہیں رکھ سکتا. تو اب وہ کام ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. کیا جواب نہیں تھا؟ اس نے کہا بالکل جی اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں واقعی غلطی کرتا. اس لیے ہمیشہ ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے، یہ تو ختم ہو گیا نا جی کہ اللہ قادر ہے، اللہ چاہے تو سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ کے رکھ، ایک کتاب کے اندر لکھ کے رکھ لیں، وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور اسی طرح ہماری زندگی ہے 100 سال ہے، 200 سال ہے، ایسے بھی تو لوگ گزرے ہیں جن کی زندگی 1000 سال ہے، تو ان کے سارے نام اعمال جو ہیں جب وہ مرتے ہیں تو نام اعمال لپیٹ دیے جاتے ہیں، قیامت والے دن ان کو پکڑا دیے جائیں گے. اقرا کتاب رکھے جی پڑھیں اپنا نام، کفا بنفسک الیوم علیک. اور اسی طرح اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ سب سے زیادہ اعتراضات جو ہیں وہ دین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ دین کامل جو ہے وہ صرف اسلام ہے. اب یوں سمجھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں گویا اگر دیکھا جائے تو بچپنا تھا، تو بچے کو تو نام سکھائے جاتے ہیں نا، بیٹا یہ روٹی ہے، یہ سوٹی ہے، یہ کھانا ہے، یہ مکھن ہے، یہ فلان ہے. اسی طرح اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی اسماء کی تعلیم دی، اور کوئی شریعت تو نہیں دی. علامہ آدم الاسماء کو دخولیت کا دور تھا، بچپن کا دور تھا، دنیا کا ابتدا ہو رہی. اچھا اس وقت اور کوئی حکم بھی نہیں تھا زیادہ عبادات کا، احکام کا، بس یہ اللہ کا ذکر کیا کرو بس. اب آہستہ 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 پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ، یہ عین شباب کا عالم تھا دنیا کا.
تو اس لیے جب جوان تھا معاشرہ، جوان تھی یہ بات، تو احکام بھی سخت تھے، قومیں سخت تھیں جنہوں نے انبیاء کو بھی قتل کر، احکام بھی سخت تھے کہ جی اپنے ایک دوسرے کو قتل کرو، پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو باپ بیٹے کو قتل کرے، بیٹا باپ کو قتل کرے، بھائی یہ تھوڑی سزا تو نہیں تھی۔ پھر اور سزا دی کہ اچھا ابھی تو جو ان کو بندر اور خنزیر بنا دو، تو سزائیں بھی سخت، حکم بھی سخت تھے، سزائیں بھی، کیوں؟ جوانی کا طاقت کا وقت تھا۔ اچھا اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نرمی کا آ گیا، تو شریعت بھی نرم ہو گئی، وہاں کوئی جہاد نہیں، کوئی قتال نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بلکہ حکم تھا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی تمہیں تھپڑ مارے نا ادھر تو کہو اچھا بھائی ایک ادھر بھی مار دو، اتنی نرمی تھی، تو وہاں احکام بھی نرم۔ یہود نے سرکشی کی، احکام بھی سخت تھے، اسی لیے سارا پڑھ رہے ہو من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ان کی انہی اعمال کی وجہ سے ہم نے ان پر یہ سخت حکم لکھے۔ اب حضور کا زمانہ آ گیا تو گویا امت کے بڑھاپے کا زمانہ آ گیا، یعنی اب امت گویا بوڑھی ہو گئی، پہلے بچپن تھا، پھر شباب تھا، پھر بڑھاپا تھا۔ اچھا بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کام تھوڑا کرتا ہے لیکن اس کو پھل زیادہ ملتا ہے۔ جیسے دیکھیں نا جی شادیاں ہوتی ہیں، پروگرام جلسوں کے ہوتے ہیں، کھانے چلتے ہیں، تو جو بڑے بڑے بزرگ ہوتے ہیں ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں شادی والے کہ حضرت آپ بس یہاں بیٹھے ہیں، کھانے کو نظر رکھیں، کنٹرول کریں۔ کچھ اس نے کوئی ایک پلیٹ بھی نہیں اٹھائی ہے، لیکن کہتے ہیں جی بڑے میاں صاحب نے بڑا کام کیا، کیوں؟ کنٹرول جو کیا تھا۔ تو حضور کی امت کے لیے اللہ نے پھر یہ بھی رکھ دیا کہ مدت تو تھوڑی ہے لیکن ثواب تمہیں سب سے زیادہ دوں گا، کہ ایک نیکی کا 10 گنا دوں گا، کبھی 700 گنا دوں گا، اور کبھی 1,00,000 گنا دوں گا، اور کبھی چاہے تو واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور اس کے اندر قوانین میں بھی اعتدال رکھا گیا، امتن وسطا، اور پھر اس امت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا کہ قیامت میں ساری امتوں پہ گواہی دینے والی حضور کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب دین تو ایک ہے نا، حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک دین میں کوئی تبدیلی نہیں، اصول میں کوئی تبدیلی نہیں، سب نے کہا اللہ کی توحید ہے، انبیاء کی نبوت ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، میدان حشر ہے، حساب کتاب ہے، پل صراط ہے، یہ سب کے نزدیک ایک ہے، اس میں تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں نا۔ لیکن شریعتیں مختلف تھیں، اصول ایک تھا، دین ایک تھا۔ تو اب یہ ہے کہ حضور کی شریعت کے اندر بھی دین ایک ہے، لیکن اس دین نے قیامت تک جانا تھا، اور آنے والے دور کے اندر جو ہے احوال اور مسائل پیدا ہونے تھے، تو اب سب سے پہلی بات تو یہ ضرورت تھی کہ بھئی حضور پاک نے جو فرمایا ہے اس کو محفوظ کیا جائے روایت کے اعتبار سے، اچھی طرح دماغوں میں رکھے۔ تو اللہ نے محدثین کو پیدا کیا جنہوں نے حضور کی حدیثوں کو جمع کیا، اور 50,000 راویوں کے حالات کی ایک انسائکلوپیڈیا بنا دی کہ یہ راوی یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو 50,000 راویوں کے حالات بیان کرتا ہو۔ یہ کام محدثین کا تھا کہ انہوں نے راویوں کے حالات بھی لکھ دی، اسماء و رجال پہ کتابیں بھی لکھ دی، اور کھوٹا کھرا جو ہے وہ بھی واضح کر دیا، اور احادیث کے اندر بھی انہوں نے ساری تقسیم کر دی کہ یہ صحیح ہے، اور یہ حسن ہے، اور یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ معضل ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ سارا کام وہ کر گئے۔
لیکن اب ان سے مسائل اور احکام چونکہ قیامت تک جو امت آنی ہے، حضور کے بعد نبی تو ہے نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب اللہ نے اس کے لیے کیا کیا کہ ایک جماعت محدثین کی بنی جنہوں نے دین اسلام کو روایتاً محفوظ کر دیا، اور ایک جماعت آئی جنہوں نے درایتاً اس سے احکام جو مستنبط ہوتے تھے وہ مرتب کر کے مدون کر دیے، اور وہ جیسے جیسے جس معاشرے میں تھے، جس قوم میں تھے، جیسے حالات تھے وہیں ان کا اسی طرح کا استدلال ہوا۔ کسی جگہ امام شافعی کا دور چلا، کسی جگہ امام مالک کا دور چلا، کسی جگہ امام احمد بن حنبل کا دور چلا، اور کسی جگہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کا دور چلا۔ سارے مسائل الحمدللہ الحمدللہ انہوں نے فقہ مرتب کر کے مدون کر کے کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا جو کتابوں میں جمع نہ کر دیا ہو، اور اصول بنا دیے کہ ایسے اگر کوئی نیا مسئلہ پیش آئے تو اس کی نظائر دیکھو، مثالیں دیکھو، اس پہ قیاس کر کے فتویٰ دے دو۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ دماغوں میں اچھی طرح رکھ، دوسرا کافر جو ہے وہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جی نہ تو ابھی جنت آئی نہ جہنم آئی۔ یہ ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے نا کہ جنت ہے، جہنم ہے، پیدا ہو چکی، کافر تو نہیں مانتے نا، وہ کہتے ہیں کہاں ہے جنت؟ وہ کہتے ہیں کہ جنت کہاں ہے؟ آپ جو کہتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں ہے، ساتویں آسمان پہ ہے، تو کہتے ہیں جناب آخر، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ جنت، ایک جنت اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اس کا صرف عرض بنیں گے، طول تو اللہ جانتا ہے، تو کہتے ہیں اتنی بڑی جنت کہاں ہے جس کا 7 آسمان عرض بنے، وہ آسمانوں میں کیسے رکھی ہوئی ہے؟ یہ ان کے اشکال ہیں جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے نا اللہ ہدایت سے وہ ڈگمگا جاتا ہے، وہ زلزل ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا، بات تو قاعدے کی ہے نا، 2 اور 2 4 کی بات ہے نا، ایک چیز کا عرض ہے 20 میٹر، نیچے چیز ہے 1 میٹر، وہ 20 میٹر والی چیز 1 میٹر پہ کیسے رکھی ہے بھائی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے، تو کہتے ہیں جناب کہاں ہے آخر؟ کتنے دریا بہ رہے ہیں، کتنے زلزلے آئے ہیں، پوری زمین ہل گئی ہے، پہاڑ گر گئے ہیں، اپنی جگہ سے پہاڑ چل کے دوسری جگہ جا پڑے ہیں، اور اتنے زلازل کے بعد اور زمین کی جو نیچے پلیٹیں ہیں ان کا اوپر نیچے ہونے سے اتنے بڑے زلزلے آئے ہیں، تو پھر بھی وہ جہنم کہیں نہیں ہے کہ زلزلہ جو ہے ظاہر ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو نا جی اب قبر میں مردہ ہے، چلو پانی آیا، اوپر سے بارش آئی، قبر گر گئی، اندر سے مردہ ظاہر ہو جائے گا، پھر آپ مٹی ڈالیں گے۔ اچھا آپ نے کہیں خزانے دفن کیے ہیں زمین میں، تو اچھا کھدائی ہوئی ہو جی نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے زمین میں پٹرول رکھا تھا تو ہم نے کھودا تو پٹرول نکل آیا۔ اللہ نے زمین میں کولا رکھا ہے، تانبا رکھا ہے، سیسا رکھا ہے، ہر دھات رکھی ہے، ہم نے کھودی نکل آئی۔ تمہاری جہنم کدھر ہے؟ وہ کیوں نہیں نکلی ہے؟ وہ یہ اشکال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ لیکن ہمارا جو نوجوان بچہ ہے نا، جو ابتدا سے بیچارے نے دین پڑھا ہی نہیں، مصیبت یہ ہے، اس کا قصور کیا ہے؟ ہم نے اس کو نرسری میں ڈالا، عیسائی سکولوں میں ڈالا، پھر وہاں سے وہ جناب مڈل سکول میں گیا، ہائی اسکول میں گیا، کالج میں گیا، یونیورسٹی میں گیا، پھر ہارورڈ چلا گیا، آکسفورڈ چلا گیا، پھر جناب وہ کیلیفورنیا چلا، کہاں گیا، تو وہ کیا پڑھے گا؟ ان کے دماغ جو ہے نا وہ ہل جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا۔ اب جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو جی اسلام کہتا ہے مساوات، ایک ایسی مساوات ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ تو 4 بیویاں رکھے، ایک عورت جو ہے وہ 4 مرد نہ رکھے۔
یہ کیا بات ہے؟ لہذا دونوں کو مساوات کا درجہ دو. وہ بھی اپنی 4 گرل فرینڈ رکھے, وہ بھی اپنے 4 فرینڈ رکھے, اور جہاں اس کا دل چاہے وہ جا کے انجوائے کرے, کسی کو روکنے کا حق نہ ہو. کہتے ہیں مساوات کا معنی تو یہ ہے نا. اسلام میں تو مساوات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ایک مرد تو 4 شادیاں کر سکتا ہے, لیکن ایک عورت جو ہے وہ 4 شوہر بھیا کو وقت نہیں رکھ سکتی. ہاں یہ الگ بات ہے, شوہر مر گیا, بیوہ ہو گئی اور شادی کر لے, وہ مر گیا پھر بیوہ ہو گئی اور شادی کر لے, لیکن اکٹھے تو 4 خاوند نہیں رکھ سکتی نا. یہ وہ اس کو بھی اللہ نے دیکھیں خود قرآن میں جواب دیا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا. اللہ نے فرمایا میرے بندو, اگر ایک غلام ہے اور اس کے مالک 4 ہیں, اور ایک غلام ہے اس کا مالک 1 ہے, تو بتاؤ کون آسانی اور عزت میں ہے؟ کیوں؟ جس کے 4 مالک ہیں. وہ کہے آؤ بھائی میرا زمین میں ہل چلانا ہے, دوسرا کہ چھوڑو یار کیا ہل چلانا ہے, میری زمین سوکھ رہی, جاؤ ادھر پانی لگانا ہے. تیسرا کہ یار یہ تو بڑے کام ہے نا, مجھے بھوک لگی ہے, میرے کھانا پکانا ہے. تو وہ تو ایسا بیچارہ ایسے ہو جائے گا چکر میں, کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی. اچھا سارے ناراض, سب کا کام برابر کیسے کر سکتا ہے؟ وَرَجُلًا سَلِمًا لِرَجُلٍ, اور ایک کا مالک بھی 1 ہے, غلام بھی 1 ہے. اللہ نے فرمایا هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا, کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ہر آدمی کہتا ہے کہ جناب نہیں ہو سکتے. اللہ نے فرمایا اسی سے دیکھ لو کہ اگر عورت کے 4 خاوند ہیں اور ہر خاوند کو آج تمنا ہے اپنی غرض پوری کرنے کی, تو پھر وہ کیا کرے؟ اور پھر وقتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے تیرے نسب کی حفاظت کی ہے. عورتیں 4 ہوں لیکن باپ 1 ہو تو نسب کبھی تبدیل نہیں ہوگا, اسی باپ کی اولاد ہوگی, چاہے وہ بیوی نمبر 1 سے پیدا ہو یا نمبر 2 سے پیدا ہو, باپ 1 ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہمارے انبیاء جتنے ہیں, ابونا واحد و امہاتنا شتا, ہمارا باپ 1 ہے لیکن مائیں الگ ہیں. کیا مانا؟ دین 1 ہے, دین 1 ہے لیکن آگے شاخیں الگ ہیں, شریعت الگ ہے. لِكُلٍّ شِرَاطٌ وَمِنْهَاجًا, ورنہ ہمارا باپ جو ہے اصول دین جو ہے وہ 1 ہے. تو اب اسی سے اندازہ کر لیں کہ اب جب بچہ ہوگا تو مجھے بتائیں کہ جب 4 خاوند ہوں تو بچہ کس کا ہوگا؟ وہ کہ میرا ہے, وہ یہ تو اب آ گیا نا ڈی این اے کہ بھئی اچھا ٹیسٹ کرا لو دونوں کا کہ کس کا ہے. چلو جس کا ہو گیا, باقی 3 تو گئے نا, ان کا تو بچہ نہ ہوگا نا. تو اگر 1 خامد ہو اور 4 بیویاں ہوں, جس کی بھی اولاد ہو تو باپ بھی خوش ہوگا کہ بھئی میرا بچہ ہو گیا, میرا بچہ ہو گیا, میرا بچہ ہو گیا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں, یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ جنت کہاں ہے اور جہنم کہاں ہے, اور ان سے صرف ایک بات پوچھ لیں کہ بھئی تمہارے اندر روح ہے یا نہیں ہے. اگر روح نہ ہو تو آدمی زندہ رہ سکتا ہے, اور روح ہی زندگی ہے, نکل گیا تو موت. وہ کہاں ہے روح؟ یہ ذرا ہمیں ڈھونڈ کے دکھا دو تو ہم جا کے آپ کو جنت دکھا دیتے ہیں. آپ نے گلاب کا پھول توڑا ہے اور اس کو سونگا ہے, ماشاءاللہ بڑی بہترین خوشبو ہے, یہ جناب گلاب ہے, یہ جناب موتیا ہے, یہ جناب چمبیلی ہے, یہ جناب نرگس ہے, یہ جناب ٹیولپ ہے, یہ فلان ہے, یہ فلان. وہ خوشبو آ رہی ہے, اور خوشبو ہمیں بتائیں ہے کہاں؟ اس کو چیرتے جائیں, ہمیں خوشبو نکال کے دکھائیں ذرا.
اللہ فرماتے ہیں بدبخت تیرے اندر جو چیز میں نے رکھی ابھی تو تمہیں اس کا بھی پتہ نہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تھوڑا سا علم دیا ہے میں نے تو باتیں کرتے ہو. اچھا اس لیے اب یہ بات یاد رکھو کہ اب تو سائنس بھی مجبور ہو گئی ہے, جدید سائنس مجبور کہ یہ جو آپ کے اوپر سورج کھڑا ہے نا جی, یہ زمین سے 16 گنا بڑا ہے. یعنی اگر زمین مثلا 100 میل ہے تو اس کو 16 سے ضرب دے 1600 میل ہو گیا. 16 گنا زمین سے بڑا ہے لیکن کھڑا ہے. اور یہ زمین جو ہے یہ سب سے چھوٹا سیارہ ہے اور اللہ کے تو اور کروڑوں سیارات ہیں. تم تو ایک چھوٹے سے سیارے پہ پڑے ہو. اور سیارے تو ابھی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم فلاں ستارے پہ پہنچے ہیں. یعنی اتنا عرصہ گزر گیا دنیا کو بنے ہوئے تو ابھی تو تم ستارے پہنچے ہو. اور کتنے ستارے ہیں, کتنے سیارے ہیں اور اللہ کے کتنے وہ عالم ہیں. تم کیسے بات کر سکتے ہو کہ جی جنت کہاں ہے؟ اور خدا کی شان دیکھیں کہ سب سے بڑے مذاہب تو یہی تھے نا, یہودی, عیسائی اور اسلام. باقی تو خیر یہ تو مذہبی نہیں ہے نا, وہ تو پھر تو بنے ہوئے ہیں نا, جیسے ہندو مت ہے یا اپنا یدھ مت ہے, اسی طریقے سے مجوسی ہیں اور اسی طریقے سے اور لوگ جو ہیں بدھا ہیں, بدھسٹ ہیں, بدھے کو ماننے والے ہیں. یہ تو خیر ان کا تو کوئی بنیاد شنیاد بھی نہیں ہے نا. اصل میں اسی لیے اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. ان کو تو اہل کتاب نہیں کہا گیا نا, تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے ہی نہیں نا. گرنتھ ہے تو گرو نانک نے لکھی ہے, اللہ نے نہیں بھیجی. وید ہے تو ان کے اپنے لکھا ہے لکھنے والوں نے, اللہ نے تو نہیں بھیجی. تو بہرحال اب خدا کی شان دیکھیں, اللہ نے جنت جہنم کی ان تینوں مذاہب سے تصدیق کرا دی ہے کہ سب سے بڑا مذہب اسلام ہے. اسلام میں سب سے اعلیٰ ذات محمد مصطفیٰ کی ہے جو صادق بھی ہے, امین بھی ہے. اللہ نے ان کو جنت آنکھوں سے دکھلا کے سیر بھی کروا دی کہ کوئی انکار نہ کر. حضور خود جنت میں داخل ہوئے. تو مسلمانوں کے لیے تو بات ختم ہو گئی کہ جب حضور نے کہا میں نے جنت دیکھی ہے, بات ختم. آپ کو کوئی سچا آدمی کہہ دے کہ جی میں نے کعبہ شریف میں فلاں جگہ پر فلاں دروازہ دیکھا ہے, اب کہیں گے سچا آدمی ہے, کیوں جھوٹ ہوا؟ تو اللہ کے نبی سے بڑا سچا کون ہے؟ اچھا پھر خدا کی شان دیکھو, معراج والی رات جو مسئلہ ہوا نماز کا, تو کس نے کہا تھا حضور ارجع الی ربک, واپس جائیں اپنے رب کے پاس, رعایت مانگے. آپ کی امت 5 نماز 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے. وہ کہنے والے موسیٰ علیہ السلام تھے, تو وہ بھی آسمانوں میں موجود تھے تو حضور کو مشورہ دے رہے تھے نا. عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمانوں میں موجود تھے تو حضور سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ سارے انبیاء کو بھی دکھلا کے اللہ نے اس بات کی تصدیق کرا دی کہ اگر تم ملت ابراہیمی ہو تو تمہیں جنت ماننی پڑے گی, تمہیں بیت المعمور ماننا پڑے گا, تمہیں 7واں آسمان ماننا پڑے گا. اور اگر تم یہودی ہو, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, تو 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے, وہ آپ کو ماننا پڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو, حضور کی عیسیٰ علیہ السلام سے, تو سب کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی کہ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنے سمندر ہیں. کوئی بحیرہ عرب ہے, کوئی بحر احمر ہے, کوئی بحر القاہل ہے, کئی سمندر ہیں, ان کے اندر کئی جزیرے ہیں. یہ جزائر جو ہے ابھی تک تو ایسے ان کے پیچھے مکان یا گھر یا ملک ہیں. یہ کہتے ہیں نا کولمبس نے تلاش کیا تھا, امریکہ کو ڈھونڈا تھا, اس نے نہیں ڈھونڈا تھا, مسلمان نے ڈھونڈا تھا. یہ جھوٹ ہے, یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تو اب تک تو آپ ڈھونڈ رہے ہیں نا, ایک اور شعر نکل آتا ہے
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جدید سائنس بھی یہ اعتراف کرتی ہے کہ ہم جب زمین میں ڈرلنگ کرتے ہیں تو ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ جہاں غلاف حجری ہے، یعنی اوپر پتھر کا غلاف ہے، اس کے اندر کوئی مشین نہیں جاتی، بس وہاں جانے کے بعد سب ٹوٹ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ عالم وہ کیا چیز ہے، لیکن اس سے نیچے ہم نہیں جا سکتے۔ اچھا، اسلام نے یہ بتایا تھا کہ بھی ان تحت البحر نارن، کہ یہ سمندر جو ہے دیکھو تمہارے سامنے پانی ہے، اسی نیچے آگ ہے۔ اب ہمارا تو ایمان ہے نا کہ حضور نے فرما دیا آمنا باللہ، بس بات ختم ہو گئی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر اگر کبھی سمندر کے کنارے ہوتے تھے، سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ بھئی حضور نے کہا اس کے نیچے جہنم ہے، تو میں خواہ جہنم والے گرم پانی سے کیوں وضو کروں۔ اچھا، یہ تو اب آسان بات ہے نا کہ آپ کسی دن جدے چلے جائیں، سمندر یہاں ساتھ ہی تو ہے، سمندر دور تو نہیں ہے نا، زیادہ سے 100 کلومیٹر پہ۔ اچھا، ادھر چلے جائیں شعیبیہ کی طرف، اب بحر مکہ کی طرف، یہ اور قریب ہے۔ وہاں جا کے آپ یہ بتلائیں کہ جب چاند مثلا پہلی رات ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، جیسے جیسے چاند چڑھتا آتا ہے سمندر کی موجوں میں مد و جدر بڑھتا جاتا ہے، اس کا اس چاندنی سے کیا تعلق ہے؟ اچھا، 15 کے بعد پھر چاند گھٹنا شروع ہوگا، سمندر بھی بیٹھنا شروع ہوگا۔ آخر مہینے میں جائیں گے، سمندر ایسے جیسے میت پڑی ہوئی ہے، پانی ہے بس کھڑا ہے۔ تو آسمان پہ کہاں چاند ہے اور اس کی روشنی کا تعلق اس کے ساتھ کیسے ہو گیا ہے؟ اب تو جناب لہریں جو ہیں نا دریا کی، سمندر کی، اسی کے ذریعے تو یہ ساری آپ کو تصویریں آ رہی ہیں اور ٹیلی ویژن چل رہے ہیں اور آپ کو خبریں آ رہی ہیں اور آپ کے فلمیں چل رہی ہیں، اس کا ذریعہ یہی ہے۔ بعض کیبل سمندر کے نیچے بچھائی گئی ہے اور بعض جو ہے اوپر سیٹلائٹ ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کی تصدیق بھی اللہ نے دنیا میں کرا دی کہ جب یہ سونامی آئی تھی نا، سونامی، یہ سونامی آپ کے ملک میں بھی روز ہم پڑھتے رہتے ہیں، سونامی سونامی، یہ عذاب ہے۔ سونامی ایک عذاب کا نام ہے۔ کوئی بندہ اس کو جانتا ہو نا تو شریف آدمی کو سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے کوئی اور لفظ استعمال کرو، اللہ کے عذاب کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے جی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو گئی ہے، تو نہیں کہا سونامی آئی، یعنی تم اللہ کے عذاب کی نشانی ہو، یہاں آؤ گے عذاب آئے گا۔ اللہ ہدایت دے، کوئی جاننے والا ہو تو اس کو لکھ کے بھیج دے، کوئی یہ لفظ استعمال نہ کرو۔ اور میں نے سنا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کو جا کے کہا بھی ہے، بس 2-3 دن اس نے چھوڑا، پھر شروع ہو گیا۔ اللہ ہدایت دے دے، سب ہمارے ہیں تو ہمارے ہی ہیں نا جی، اپنی ہی ہیں نا، کچھ بھی ہو تو ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، بھلائی کی دعا کرنی کہ اللہ ان کو جو ٹرین غلط جا رہی ہے نا سیدھی پٹری پہ آ جائے، تو پھر تو بڑے کام کے لوگ ہیں، اور بگاڑ میں آ جائیں تو پھر نعوذ باللہ اس سے خطرناک کام ہی کوئی۔ تو اب یہ ہے کہ جناب جب یہ سونامی آئی تھی نا، اصل میں انڈونیشیا میں ایک جزیرہ ہے بالی، وہاں کا خوبصورت ترین جزیرہ ہے، اور وہاں بے انتہا خوبصورت عورتیں ہیں، اور وہاں ساری دنیا پیسے والی جا کے نعوذ باللہ عیاشی و بدماشی کے لیے اس علاقے میں جاتی ہے، اور سمندر کے بیچ جو ہیں، کنارے جو ہیں، وہاں سارا دن ساری رات بے حیائی کا دورہ ہوتا ہے، کبھی سن بات ہو رہا ہے بغیر کپڑوں کے، بغیر لباس کے، اور کبھی نہا رہے ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے فلان ہے۔ تو اب یہ ساری مخلوق وہاں موجود تھی، وہ کہتے ہیں کہ سمندر کا پانی آتا ہے جیسے لہر آئی اور پھر واپس چلی گئی،
اسی میں دیکھ خوش ہو کے نہاتے ہیں نا، کھڑے ہوتے ہیں نا کہ لہر یہاں تک آ گئی، یہاں تک آ گئی، یہاں تک، پھر واپس چلی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے لہر آئی سمندر کے پانی کی، اور پھر واپس جو گئی تو واپس گئی اور گئی اور گئی اور گئی، ہم کبھی کہاں گئی؟ تو وہ کہتی آگے معلوم یہ ہوا، پھر ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایک کنواں ہو نا جی، تو ادھر ادھر سے جب آپ پانی چھوڑتے ہیں تو کنویں میں چلا جائے گا نا کنویں، معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہاں کوئی ایسا قدرت کا گڑھا ہے کہ وہ سارا پانی اسی کے اندر جا رہا۔ لوگ حیران ہوئے، کچھ ڈر گئے، کچھ تو بھاگ گئے جو بچ گئے، کچھ کھڑے رہے دیکھیں جی کیا ہے اور دیکھیں جی کیا ہے اور دیکھیں جی کیا ہے، اللہ کا عذاب دیکھتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ وہی جگہ جو تھی اس سے وہ پانی ایسے اٹھا کے 200 میٹر اوپر چلا گیا، اور شدید گرم پانی، اور 200 میٹر اونچی لہر آئے تو کیا بچے گا؟ وہ تو جو مکان آیا، جو گھر آئے، جو جھوپڑیاں آئیں، جو بندے آئے، جو سب ختم۔ وہ گرم کیا تھا؟ اب انہوں نے جب ریسرچ کی تحقیق نے کہا ہاں جی واقعی نیچے بھی آگ ضرور ہے کہ وہ پانی گرم تھا۔ اور ہمیں تو حضور پاک نے 1400 سال پہلے بتلا دیا تھا کہ نہ تحت البحر نارن، کہ اس کے نیچے آگ ہے، اور جب قیامت ہوگی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ان سمندروں کو، دریاؤں کو دہکا دیا جائے گا، وہ جو پردہ ہے وہ ہٹا دیا جائے گا، اور نیچے سے بھی آگ نکل آئے گی، اوپر سے چاند ستارے بھی ڈال دیے جائیں گے، یہ سارے سمندر جو ہیں وہ آگ سے بھر جائیں گے، یہی جہنم بن جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے وہ جی اللہ نے کیسے جہنمی کو بلایا، وہ جہنم میں جلا نہیں اور کیسے واپس آ گیا؟ تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں عذاب جو ہوگی پھر نہ وہ مریں گے نہ زندہ رہیں گے، موت تو آئے گی نہیں نا۔ جب موت نہیں آئے گی کلما بدلناہم جلودا بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تو جب ان کا چمڑا جلے گا فوراً اور چمڑا پیدا ہو جائے گا، جو چیز جلے گی اور بنتی جائے گی اور عذاب ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اس میں کوئی اشکال نہیں ہوتا۔ اور جی اللہ نے جہنمی کو کیسے بلا لیا، وہ جہنم سے کیسے نکل آیا؟ اللہ جس کو چاہے جہاں سے بلا لے۔ اس سے اللہ نے پوچھا تو اس نے کہا کہ شر ملجا، ان کے بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر زمین ساری سونے کی بھر کے تمہیں مل جائے تو تم بدلے میں دے کے عذاب سے بچنا چاہو گے؟ بالکل یا اللہ اگر ملے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، تم سے ہم نے چھوٹی سی چیز مانگی تھی، تم نے وہ نہیں دی ہے، تو یہ تم کہاں دو گے؟ یہ تم کہاں دو گے؟ تم تو صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکے دنیا میں۔ تو یہ یعنی صحیح حدیث ہے اور بخاری میں ہے ماشاءاللہ۔ پھر حکم ہوگا بھائی عمر بھی الی النار کہ لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ رواہ مسلم النسائی من طریق حماد بن سلمہ وغیرہ، رواہ البخاری ومسلم من طریق معاذ بن شام الدستوائی عن نبی قتادہ عن انس به وقضى خرجاه من طریق ابی عمران الجونی واسمه عبد الملک بن حبیب عن انس بن مالک به ورواه مطر البراق عن انس بن مالک ورواه ابن مردويه عن طریقۃ عنه والله اعلم۔ اللہم صلی علی، سوال نہیں ہے تو اس سبق کو پورا کر لیتے، اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ثم رواه ابن مردويه من طريق المسعودي عن يزيد بن صهيب الفقيري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله قال يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة، ایسے قوم بھی ہوگی جن کو اللہ جہنم سے نکالیں گے اور پھر ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ فقلت قال قلت جابر بن عبد الله يقول الله تبارك يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها،
اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے حضرت جابر سے کہا اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں کہ جہنمی نکلے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں نکل سکیں گے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے قرآن اچھی طرح نہیں پڑھا، اس سے پہلے والی آیت پڑھ لو نا، ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله ليفتدوا به الا انهم الذين كفروا، جو نہیں نکل سکیں گے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، جو کفر پہ مر گئے، لیکن جو کلمہ شریف پہ ایمان لا کے مرے ہیں، اگر عذاب بھی ہوگا تو ایک نہ ایک دن اللہ ان کو نکالیں گے، یا تو انبیاء کی شفاعت سے نکالیں گے، یا حضور کی شفاعت سے نکالیں گے، یا حافظ قرآن کی شفاعت سے نکالیں گے، یا علماء اولیاء کی شفاعت سے نکالیں گے، اور آخر میں اللہ اپنی رحمت سے سب کو نکالیں گے۔ وقد روى الامام احمد ومسلم هذا حديث من وجه اخر عن يزيد الفقير عن جابر رضي الله عنه ابسط سباقا وقال رياض مثل حضرت محمد بن ابي شيبه الواسطي قال يزيد بن هارون قال اخبرنا مبارك بن فضال قال حدثني يزيد الفقير قال جلست الى جابر عبد الله يحدث وحدث ان ناسا يخرجون من النار، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ قال وانا يومئذ انكر ذلك فغضبت وقلت، کہتے میں نے انکار کیا اور میں ناراض بھی ہوا، ما اعجب من الناس ولكن اعجب منكم يا اصحاب محمد، انہوں نے کہا میں لوگوں پہ تو اتنا تعجب نہیں کرتا لیکن تم تو حضور کے صحابہ ہو، تم پہ تعجب ہوتا ہے، کیسے کہہ رہے ہو کہ جہنم سے نکلیں گے، جبکہ قرآن کہتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها، کہ وہ نکلنا چاہیں گے تو نہیں نکل سکیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فانتحرنی اصحابہ وکان احلمہم، انہوں نے کہا کہ جھڑک بھی دیا، انہوں نے کہا چھوڑو، انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہیں سمجھ نہیں آیا قرآن، انہوں نے ٹھیک کہا ہے، جو نہیں نکل سکیں گے وہ کافر ہوں گے۔ اس کا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے کافروں کے بارے میں ہے، وقالت الرجل انما ذلك للكفار ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ اما تقرأ القرآن قلت بلاغت جماعت، انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا ہاں میں نے تو قرآن یاد کیا ہوا ہے۔ قال علیہ اللہ یقول وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَهُوَ ذَلِكَ الْمَقَامُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَعْتَرِسُ أَقْوَامًا بِخَطَايَاهُمْ فِي النَّارِ مَا شَاءَ لَا يُكَلِّمُهُمْ إِلَّا أَن يُخْرِجَهُمْ أَخْرَجَهُمْ قَالَ فَلَمَّا أَتْبَعَ ذَلِكَ إِلَىٰ أَنْ أَخَذَ بِهِ۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ مقام محمود جو ہے، جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ حضور کو ملے گا، پھر حضور شفاعت فرمائیں گے، اور حضور کی شفاعت سے کتنے لوگ ہیں جن کو جہنم سے نکالا جائے گا، جو لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ہوں گے، لیکن جب اللہ چاہیں گے یخرجہم اخرجہم، اس کو نکال دیں گے۔ ثم قال ابن مردوہ حدثنا طارق بن احمد قال حدثنا عمرو بن حفص السدوسی قال حدثنا عاصم بن علی قال اخونا باز فضل قال حدثنا سعيد محلب قال حدثني طريق بن قال كنت من اشد الناس تقريبا بالشفاعت، وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا تھا کہ شفاعت ہوگی، کہ شفاعت ہوگی، وہ میں قائل ہی نہیں تھا۔ حتی لقیت جابر بن عبداللہ، میں جابر بن عبداللہ سے ملا فقرات علیہ کل آیت اقدر علیہا، میں نے وہ ساری آیتیں پڑھی جس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فقال یا ترک اترک اتراک اقرار کتاب اللہ وعلم بسنت رسول اللہ منی ان الذین قراتهم اہلها هم المشرکون۔ اور فرمایا یار عجیب بات ہے، کیسی بات کر رہے ہو تم، صحابہ پہ اعتراض کر رہے ہو، یہ جو نہیں نکلیں گے وہ ہیں جو کفر پہ مر گئے، اور جو نکلیں گے وہ ہیں جو مسلمان ہیں لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پڑے۔
ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبا فعذبوا ثم أخرجوا منها ثم أهوى يديه إلى أذنيه وقال سمعت إن لم كن سمعت رسول يقول يخرجون من النار بعد أن نقرأ كما قرأت. اس کے بعد اس نے کانوں پہ ہاتھ رکھا صحابی نے کہا خدا کرے میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں یہ ایسی بات کر رہا ہوں جو میں نے حضور سے نہیں سنی ہے. حضور نے فرمایا ہے کہ وہ لوگوں کو پھر جہنم سے نکالا جائے گا. واللہ تعالی عالم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. اللهم ارجو رحمتك فلا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. لا اله الا انت اصلح لنا شأننا كلها. لا اله الا انت. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الامين واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين وقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم عليه.